لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ چونکہ یہ مجلس آپ کی خدمت میں یاد میں ہے مرحوم مغفور حاجی سفر علی شجاعی ابن علی شجاعی، مرحومہ مغفورہ خدیجہ شجاعی، مرحوم غلام محمد شجاعی ابن حاجی سفر علی شجاعی، اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ زابولی، عباس زابولی، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس سید الشہداء ہے۔ خدا حاجی سفر علی شجاعی کے درجات کو بلند کرے اور ان کے تمام مرحومین کی مغفرت کرے اور ان کے خانوادے کو، ان کے بچوں کو، تمام اعزاء اقارب، دوست و احباب کو صبر جمیل عنایت۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج روز جمعہ ہے، ماہ مبارک رمضان کی آج 17 تاریخ ہے، اور یہ مجلس ایصال ثواب کی غرض سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی ہے، تاکہ اس کے ذریعے مرحومین کی مغفرت ہو سکے اور ان کے درجات بلند ہو۔ یقیناً پروردگار عالم نے قرآن مجید سورہ جمعہ، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہمیں قرآن پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن ہمیں درس کیا دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے امیین میں، مکے والوں میں، عرب کے ایک علاقے مکے کے اندر ایک کو نبی بنا کے مبعوث کیا، بھیجا۔ اب اس کی ذمہ داری بتا رہا ہے کہ اس نبی کی ذمہ داری کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے گا۔ اس لیے کہ جب تک اپنی بات کسی کے سامنے نہ رکھی جائے، جب تک اپنا مقصد کسی کے سامنے پیش نہ کیا جائے، جب تک اپنی آرزو کسی کو نہ بتائی جائے، سامنے والے کو کیا پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ وہ کوئی علم نجوم نہیں رکھتا، وہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا کہ دل کی کیفیت کو، دل کی بات کو سمجھے۔ اس لیے جب میں آپ کے سامنے کوئی بات رکھوں گا تو آپ پھر میری بات کو یا اقرار کرو گے یا انکار کرو گے۔ آپ میری بات کو یا تسلیم کرو گے یا تسلیم نہیں کرو گے۔ لیکن جب تک میں اپنی بات کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ ان کی بات مانے یا نہیں مانے۔ تو اللہ بھی اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں۔ ہم نے جو انبیاء بھیجے ہیں، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان کا تذکرہ کریں، ان کی باتیں کریں۔ جب آپ مکے کے لوگوں میں، جب آپ انسانوں میں، جب آپ کافر و مشرک کے درمیان میں یہ بات کریں گے تو وہ یقیناً اس بات سے نتیجہ نکالیں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے قدرت نے کہا کہ اپنی بات کو رکھو۔ یتلو علیہم آیاتہ، اے میرے حبیب آپ آیتوں کی تلاوت کریں، توجہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا یزکیہم، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ میرے ناظرین و سامعین، خدا پر رحمت نازل کرے اور ان مرحومین کی مغفرت کرے، شجاعی اور زابلی، تمام مرحومین کی۔ غور کریں آپ،
ان کے ورثہ کو، ان کے بچوں کو ہر آفت ہر بلا سے خدا محفوظ رکھے، تمام بیماریوں سے خدا محفوظ رکھے آپ سب کو۔ جو اہم نقطہ ہے، جو اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یزکیہم، اے میرے حبیب صرف آیتیں نہ پڑھیں بلکہ آپ تزکیہ نفس کریں، آپ ان کے نفسوں کو پاک کریں، آپ ان کے دلوں میں بیٹھے ہوئے بتوں کو نکالیں۔ ایک عرصہ دراز سے وہ بت پرستی کر رہے تھے۔ کسی کی بھی اصلاح اگر کرنی ہو آپ کو، کوئی بے نمازی ہے مثلا، آپ اس کو بولیے نہیں چلو ابھی کبھی اٹھو اور نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے میں تمہیں ڈنڈا ماروں گا، وہ ضد کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، بولے جاؤ میں نہیں پڑھتا۔ لیکن اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ دیکھو نماز اچھی چیز ہے، اللہ کی عبادت ہے، جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس خدا نے تمہیں زبان دی ہے، جس خدا نے تمہیں رزق دیا ہے، جس خدا نے تمہیں کھانے پینے کی صلاحیت دی ہے، جس خدا نے تمہیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، آپ غور کریں۔ اگر میں اس طریقے سے کسی جوان کو، کسی انسان کو، کسی آدمی کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن، یقیناً وہ مجبور ہو جائے گا کہ مولانا جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے، میں سمجھوں، سوچوں کہ واقعی مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے اللہ نے کھانا دیا، مجھے اللہ نے پینا دیا، پینے کے لیے طاقت دی، صحت دیا اللہ نے، ہاتھ پیر ہے، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ خدا کا دیا ہوا ہے، ماں باپ کا دیا ہوا ہے، اعزاء قارب کا نہیں۔ یہ میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے، یہ میرے ماں باپ نے، میرے خدا نے مجھے یہ تمام چیزیں میرا وجود بخشا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد مصلی پر نظر آ جائے، مسجد میں نظر آ جائے، نماز پڑھتا ہوا نظر آ جائے، لیکن اگر ڈنڈا لے کے کہیں گے نہیں ابھی نماز پڑھو، چلو ایک آدمی نماز کبھی پڑھائی نہیں اس نے، آپ غور کر رہے ہیں۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے میرے حبیب پہلے انہیں نماز بتاؤ، روزہ بتاؤ، حج بتاؤ، اخلاقیات بتاؤ، ماں باپ کے حقوق بتاؤ، پڑوسیوں کے حقوق بتاؤ۔ یہ تمام چیزیں جب تم بتا لو گے اور انہیں روز بتاتے رہو، اور انہیں بتاؤ کہ جس خدا کو تم تسلیم کر رہے ہو، جس بت کو تم پوج رہے ہو، اس میں کیا کمی ہے، اور جس خدا کی عبادت اور اطاعت اور جس خدا کی بات میں کر رہا ہوں اس میں کیا خوبی ہے، اور تمہارے خداؤں میں کیا کمی ہے۔ جب دونوں کا یہ کمپیئر کریں گے، جب دونوں کا تقابل کریں گے، جب دونوں کا مقایسہ کریں گے، تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یہ خدا اچھا ہے یا یہ خدا اچھا ہے۔ ایک دن میں پیغمبر اسلام کو کامیابی نہیں ملی، کوئی بھی کام کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اخلاق ہوتا ہے۔ پیغمبر پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، آپ دیکھیں انسان کیسے بنتا ہے۔ خدا مرحومین کی مغفرت کرے رسول کے صدقے میں، رمضان کے صدقے میں، روز جمعہ کے صدقے میں۔ آج روز جمعہ ہے، بہترین دن ہے، مرحومین کے لیے بہترین دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ خدا حاجی سفر علی شجاعی، مرحومہ خدیجہ شجاعی، مرحومہ فاطمہ زابلی، عباس زابلی اور غلام محمد شجاعی، ان سب کی مغفرت کرے۔ توجہ فرمائیں آپ، بہترین دن ہے جمعے کا دن۔ پیغمبر اسلام کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، غلاظتیں ڈالی گئی۔ کیا پیغمبر پہلے ہی دن پیغمبر نے کوئی حرف، کوئی اعتراض، کوئی بات کی؟ نہیں، دوسرے دن بھی وہیں سے گزرے۔ ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا سامنا نہیں کر سکتے تو راستہ بدل دیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے راستہ نہیں بدلا۔ لیکن نبی راستہ بدلنے نہیں آتا، نبی راستوں کو بدلوانے آتا ہے، یہ ذہنوں میں رہے۔ نبی مرسل نے ادھر سے پھر گزر گیا، پھر نبی ادھر سے گزرے، پھر کوڑا آیا، پھر دوسرے دن نبی گئے، پھر تیسرے دن نبی گئے۔ کئی دن مسلسل یہ ہوا مکے کی گلی میں، ایک روز نبی پر کوڑا نہیں آیا، اشغال نہیں آیا، گندگی، گھر کے جو خش و خاشاب جمع ہوتے ہیں وہ نہیں آئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتے؟ خوش ہوتے۔ اخلاق دیکھے پیغمبر کا، کردار دیکھے پیغمبر کا۔ اسلام پھیلا ہے، ہمیں مل گیا ہے، ہم اسلام کی قدر نہیں کر رہے۔ ہمیں اسلام سجا سجایا مل گیا، اس لیے قدر نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں،
روزے کی قدر کرے، نماز کی قدر کرے، عبادت الہی کرے خوشنودی الہی کے لیے۔ پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے آج ادھر سے کچھ نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، جو عورت تم پر غلاظت پھینکتی تھی وہ بیمار ہے، علیل ہے، مریض ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کہا دق الباب کیا، دق الباب کر کے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم مریضہ ہو۔ گھبرائی، پریشان ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں اس وقت مجبور ہوں، بستر پہ ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں یا تانا دینے آئے ہیں۔ بدلہ نہ بھی لیتے تو تانا دے دیتے کہ اچھا ہوا جو تم کو ایسا ہو گیا۔ نعوذ باللہ، پیغمبر کے زبان مبارک سے یہ جملہ نہیں نکلا، بلکہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر۔ کردار پیغمبر دیکھیں، ہمارا اخلاق کیا ہے اور نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ بس میری گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ پیغمبر پوچھتے ہیں اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں محمد ابن عبداللہ تمہارے لیے لاؤں، کیونکہ وہ رسول نہیں مانتی تھی، اس لیے کہہ رہے محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ، محمد، عبداللہ کا بیٹا محمد، میں تمہارے لیے کوئی چیز لاؤں۔ تمہیں کوئی دوا چاہیے میں لا کے، تمہیں غذا چاہیے میں لا کے، میرے لاگ کوئی کام ہو تو بتاؤ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک جملے میں پیغمبر کی، ایک جملے میں پیغمبر کی اثر یہ کیا کہ وہ تبدیل ہو گئی۔ اس نے کہا میں تو سوچ رہی تھی آپ بدلہ لینے آئے ہیں مجھ سے، نہ یہ کہ آپ میری تیمارداری کرنے کے لیے آئے، آپ میرے لیے عیادت کے لیے آئے ہیں۔ خدا کی قسم، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، میں گواہی دیتی ہوں کہ جس خدا کی بات آپ کر رہے ہیں وہ وہی خدا وحدہ لا شریک ہے، اور آپ اس کے رسول برحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اخلاق پیغمبر، یہ کردار پیغمبر ہے۔ میرے دوستو، میرے ہمیں اپنے اخلاق کو بنانا ہے، کردار کو بنانا ہے۔ دنیا سے کچھ لے کے انسان نہیں جائے گا، سب چھوڑ کے جائے گا۔ کتنے دن کھاؤ گے، کتنے دن گھومو گے، کتنے دن عیش کرو گے؟ موت برحق ہے۔ موت کو یاد رکھو، اپنے مرحومین کو یاد رکھو، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ مل جل کر رہو، صلہ رحم کرو۔ کل ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے جاؤ تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ ہو۔ جب لوگوں کے ساتھ تعلق ہوں گے تو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، لوگ آپ کو آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ بس میں نے گفتگو ختم کی۔ خدا ان مرحومین کی مغفرت کے، ان کے درجات کو بڑھا، ان کے بچوں کو، ان کے اعزاء و اقارب کو سب عزت آبرو کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی خدا توفیق دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جنازہ ہر ایک کا اٹھتا ہے، جنازہ ہر ایک کا اٹھتا ہے، مگر ایک جنازہ تھا جو نہ اٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا تھا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، بہن تھی مگر بازو میں رسیاں بندھی تھی، بیٹی تھی مگر رخسار پہ تماچے لگے تھے، سکینہ اپنے بابا کے لاشے پر گریہ کر رہی تھی، ظالم تماچے مارتے تھے، سید سجاد حسین کی لاش پر گریہ کر رہے تھے، تازیانے پڑھ رہے تھے، زینب بھائی کے لاشے پر گئی، دیکھ کر گریہ کرنے لگی، زینب کی حالت غیر ہو گئی، آواز دی میرے ماجائے حسین، میرا سر کھلا ہوا ہے، تیرا لاشا برہنا ہے۔ اے بھیا، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو زینب اپنی چادر سے تیرے لاشے کو چھپا دیتی، مگر یہ بہن کیا کرے کہ تیری بہن کا سر کھلا ہوا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو اعزاء و اقارب کو صبر جمیل رکھ، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، بحق مظلوم کربلا کے میرے معبود ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے، روز جمعہ ہے، آپ لوگ امام کے ظہور کے لیے دعا ضرور کریں اپنے نماز و روزے میں انشاءاللہ، اور 1 مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور حاجی سفر علی شجاعی، مرحوم مغفور حاجی محمد علی شجاعی، غلام محمد شجاعی، مرحومہ مغفورہ خدیجہ شجاعی، مرحومہ مغفورہ فاطمہ زابلی، عباس زابلی، ان سب کی اور تمام شجاعی خاندان کے مرحومین کی اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے آپ حضرات 1 مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان سب کی روح کو اصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔